درود پاک سارے تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات دعائے ظہور واسع زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قرن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقک ام وتمتعہ فیہا سبیلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان اشراف سیدادوں کے مرحومین کے لیے خصوصاً مرحوم مغفور سید ابرار حسین شاہ صاحب قبلہ سید ممتاز حسین شاہ صاحب قبلہ کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر صلی علی محمد و آلہ بانیان مجالس کے وسعت رزق کے لیے حاجات کی برابری کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور خصوصاً اس صف کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور پاک میں تعظیم کے لیے کوشش کر کے صلوات سارے احباب با آواز بلند تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، سادات مومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزادران سلطان کربلا، والیان ولی حق، آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت سے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کروں۔ مستورات سے گزارش ہے خاموشی اختیار فرمائیں، آپ کی آواز مردوں میں آ رہی ہے، مہربانی کریں مجلس کا سماعت فرمائیں۔ عصمت کی دنیا میں چند معصوم ایسے تھے کہ جو اللہ سے پیار کرتے تھے۔ لمحہ بھی ضائع نہیں میں کرنا چاہ رہا، نہ اپنا کرنا چاہ رہا، نہ اپنے موسم نہ کرنا چاہ رہا۔ میں ٹائم میں دل لے کے تھوڑے ٹائم سے میں چوکھا سارا پڑھ لما کیونکہ ساری نوکری کر لما۔ میں کہ عصمت کی دنیا میں چند معصوم ایسے تھے کہ جو اللہ سے پیار کرتے تھے۔ کھیرے والی والوں، عصمت کی دنیا میں چند معصوم وہ بھی تھے جن سے اللہ پیار کرتا تھا۔ عصمت کی ہی دنیا میں چند معصوم وہ بھی تھے جن سے اللہ پیار کرتا تھا۔ یہ بات ہوتا ہے کہ اللہ ہر بندے کی شہرہ کے قریب ہے۔ سجو صاحب جی، یہ بات ہوتا ہے کہ اللہ ہر بندے کی شہرہ کے قریب ہے۔ کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں۔
احسان کرے مہربانی جی مہربانی ہے بسم اللہ لاکھواری بسم اللہ۔ یہ جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ بھیجا ہے نا، 1,23,999 نبی آئے ہیں۔ ان نبیوں میں ایک بڑا پیارا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ میری زندگی کبھی یہ نہیں ہوا کسی بندے پاک موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہوئے نال کلیم اللہ نہ آکھیا ہوگا۔ کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ نال گلاں کرنے والا نبی۔ 5 بندے سبحان اللہ کو میں کام راضی ہیں، پوری زندگی یاد رکھے موسیٰ کلیم اللہ ہے، علی کلام اللہ ہے۔ اگر مہربانی چوکی ساری مہربانی جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، میرا مولا کلام اللہ ہے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا گل بڑی سوادی جی کرنی تھی، ایک سوادی نظم پڑھنی۔ ایک میاں بیوی تھے، 7 سال ہو گئے تھے شادی کو، اولاد نہیں تھی، بچہ نہیں تھا۔ گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے بیوی روتی اولاد کے لیے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے شوہر روتا اولاد کے لیے۔ چاند چڑھیا تو زداری شروع ہوئی ہے، کپڑے کاڑے پا لینے، سر ننگا کیتا ہے، جتی لا چھڑیے، ہائے حسین یا حسین کرتے پھرتے ہیں۔ زداری کی قیمت سمجھا جائے۔ ایک کونے میں کھڑے تو بیوی روتی اولاد کے لیے، ایک کونے میں کھڑے تو شوہر روتا اولاد کے لیے۔ ایک دن بیوی شوہر کے پاس آئی، کہتی ہے نیک بخت وہ رونا ہی کیا جس کا اجر نہ ملے۔ مہربانی جڑے پڑھ گئے میں دعا دینا ہونا بنے ہوں۔ وہ رونا ہی کیا جب میں ان کی رہوں جس کا اجر نہ ملے۔ شوہر کہتا سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا 7 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، بچہ نہیں ہے۔ ہمارا پاک نبی روزانہ کوئی دور پہ جاتا ہے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، اپنے نبی کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں میں اللہ سے میں پوچھ تو دینا کہ ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قسمت میں ہے تو پھر روئیں، اگر قسمت میں ہے تو پھر روئیں، اگر نہیں ہے تو رونے کا کیا فائدہ۔ اس نے کہا چلتے ہیں۔ کہا جی 7 میاں بیوی گھر سے چل پڑے۔ میں 4 منٹ پڑھیا، میں ککھ نہیں منگیا، 5 پڑھیا تھا میں ککھ نہیں منگیا، اپنی مرضی نہ بولے ہو۔ پہلی بار اولاد پڑھ کے ترلا کروا سمجھو تو ضرور سبحان اللہ کیا۔ میاں بیوی گھر سے چل پڑے، اس راہ پہ آگے کھڑے ہو گئے جہاں سے شریعت کے رستے سمجھانے والا نبی گزرتا تھا۔ بڑا چنگا لگا بندہ، سوکھے جملے تو بولے احسان کیتا اس بندے میرے ہوتے۔ اس راہ پہ آ کے بزرگوں کھڑے ہو گئے جہاں سے شریعت کے رستے سمجھانے والے پاک موسیٰ علیہ السلام گزرتے تھے۔ پاک موسیٰ گزرے، شوہر آگے بڑھا، اللہ کا نبی میرا سلام، فرمایا میرا بھی سلام۔ کوئی دور پہ جا رہا ہوں، کوئی حکم ہے؟ شوہر کہتا ہے اللہ کا نبی اگر اللہ سے باتوں میں کہیں بندوں کی باتیں آئیں۔ عجیب ماشاءاللہ ہے، اگر اللہ سے باتوں میں بسم اللہ، اگر اللہ سے باتوں میں کہیں بندوں کی باتیں آئیں تو اللہ نے سے پوچھنے کہ ہماری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ بھائی بات موسیٰ نے کہا یہ کون سا کام ہے؟ میں ابھی کیا، پوچھ کے آگے سلام کر کے پاک موسیٰ سیدھے کوئی دور پہ آ گئے، خالق سے سلام دعا ہوئی، باتیں شروع ہوئی، باتوں میں بندوں کی باتیں آئیں۔ انکل جی لفظ ہی ہوندے نا، باتوں میں بندوں کی باتیں آئیں۔ موسیٰ نے کہا اللہ میاں میرے امتی ہیں، 7 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہے، بچہ نہیں ہے۔ یہ دکھ تو وہ جانتا ہے جس کا نہ ہو، یہ دکھ تو نہ چکیاں نہ بھولیاں۔ میں پوری سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد ایک جملے سے پڑھوں گا، سمجھ آگا تو ضرور سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ دکھ تو وہ جانتا ہے جس کا نہ ہو، نہ تو کسی کا باپ ہے نہ کوئی تیرا بیٹا ہے، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے۔ تو پوچھ رہے ان کی قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی وجہ موسیٰ محسوس نہیں کرنا ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ گھر واپس موسیٰ کو دور سے اترے اور جنہ بدیاں اللہ کو سونا نبی کر لیا ہوئے راہ ہوئی کہ دینا صدقے جانا بزرگو قصدے رہو شاءاللہ۔ اوتھے ہی کھڑے ہیں، شوہر آگے بڑھا،
اللہ کا بھی سلام، میرا بھی سلام، کیا بنا ہمارے کام کا؟ اس فرماتے اللہ کو بندوں محسوس نہیں کرنا، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ روز جو اس بندے نے ہون تک کوئی نہیں سنیا، جڑا اگلی گل دے چہرے تے مسکراہٹ بھی نہ لیا یا منہ چ سبحان اللہ بھی نہ کہ گھر واپس آ گئے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے بیوی رو رہی ہے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے شوہر رو رہا ہے، روتے روتے رات ہو گئی، دروازے پہ ایک فقیر نے دستک دی، دستک دے کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ جو مجھے ایک وقت کی روٹی کھلائے اور میں اسے اولاد دے دوں۔ بولو نا، پتہ لگ گیا عاشق بیٹھے ہیں، خریدار بیٹھے ہیں میرے سامنے، بڑھ کے ہائے دلی روتے روتے رات ہو گئی، دروازے پر فقیر نے دستک دی۔ اس نے کہا ہے کہ اللہ کا بندہ جو مجھے ایک وقت کا کھانا کھلائے اور میں اسے اولاد دے دوں۔ بیوی شوہر کے پاس آئی، اس نے کہا یہ آواز سن رہا ہے؟ اس نے کہا سو جا، یہ کوئی مانگنے والا ہے، سو جا۔ ساریاں سبحان اللہ نہیں، یہ جملہ میں مظفر شاہ وقت رکھوں، اللہ ان کی پریشانی دور کرے، تو ساریاں سبحان اللہ سن لیتے نہیں۔ اس نے کہا یہ آواز، بیوی کہتی یہ آواز سن رہا ہے؟ اس نے سو جا، یہ کوئی فقیر ہے مانگنے والا ہے۔ اس نے کہا تو کہہ رہا ہے مانگنے والا ہے، وہ خود اعلان کر رہا ہے میں دینے آیا ہوں۔ جوندے رہو انشاءاللہ۔ اس نے کہا تو کہہ رہا ہے مانگنے والا ہے، وہ خود اعلان کر رہا ہے میں دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا سین جائے کوئی پیشے والے، یہ تو کام ہی منگنا ہے، ساڑھے کو بچہ کو نہیں، پتر کو نہیں، ایسا پاک موسیٰ نہ کیا اللہ کو پوچھ، پاک موسیٰ پوچھے اللہ کیا ہونا ہی کوئی نہیں، نبی دوجہ بھی تا چھڑے ہونا میں کو نہیں ہونا، میں اللہ کو پوچھ آیا۔ گرنٹی یہ تسلی ہے اللہ آگ چھڑے کوئی نہیں ہونا، تو اس لائنوں سن لیا ہے، تو روٹی کھانا گیا، میرا مشورہ ہے تو سو جا۔ اس نے کہا میرا مشورہ تو دروازہ کھولو سے بٹھا، یہ چوڑی والا بھی ماشاءاللہ۔ اس نے کہا میرا مشورہ تو سو جا، اس نے کہا میرا مشورہ تو دروازہ کھول سے بٹھا، اس نے کہا میرا مشورہ سو جا۔ بس فقیر نے کہا اللہ کے بندوں مشورے ہی کرتے رہو گے یا میں جاؤں؟ میں جاؤں؟ یہ بھی کہتی ہے اچھا تو دروازہ نہیں کھولتا میں خود کھولتی، غیرت کا مسئلہ کہتا بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ دروازہ کھولا، سامنے فقیر کھڑا تھا، کہتا ہے کہ بلا بیٹھے، لفظ ہو لینا ہے جیسے شادی شدہ ہو جان دو بی بی دا کعبہ آوے ہو چھوڑ دا قبلہ ہوتا ہے۔ لالا جی آئے قبلہ بیٹھے، قبلہ کہہ کے بٹھایا، توا چڑھایا گیا، آٹا گوندا گیا، سالن پکایا گیا۔ مختصر کروں، کھانا فقیر کے سامنے آ گیا، پیرا فقیران کی نظری ہے ساری، مننے آئے سارے بیٹھے ہو، منو تاں بھی ٹھیک ہے نہ منو تاں بھی ٹھیک ہے، منو تو سبحان اللہ آگ چھڑیا جائے۔ فقیر کے سامنے کھانا آیا، پیٹ بھر کے فقیر نے کھانا کھایا، برتن شوہر کے ہاتھ پہ رکھ کے نا کہتا لو بھئی اللہ کے بندو اگلے سال اس دن اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ میرے بولیوں میں شکر گزار ہونا بنے اللہ جی، آخر تک لوگوں نے ہاتھ اٹھ گیا، بسم اللہ کرا، اگلے سال اسے دن اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ یہ دیوں نیڑے میرے کو نہیں ہوندہ، سال گزر گیا، بیٹا مل گیا، ایڈا سوکھا سال لگا نہیں، ایڈا سوکھا میں کیا سال لگا نہیں، ایڈا سوکھا میں آگ چھڑیا، تین مہینہ میں پکوڑے نہ لے گیا، ایڈا سوکھا سال لگا نہیں جیڈا میں لگا چھڑیا۔ کوئی نہیں خیر، میں لوٹ پہ تو مگا لگا، سال گزر گیا، بیٹا مل گیا، میاں بیوی مل کے بچے کو پال رہے تھے، میاں بیوی اتوا ڈائٹ خان کی لگن دیندہ گا، میاں بیوی مل کے بچے کو پال رہے تھے۔ ایک دن بیوی شوہر کے پاس ہے، یہ میرے سے کمی بڑی ہے نا تو سب دور کر چھڑی ہے، تو سب توجہ ایڈی سونی کرنی میں محسوس نہ رہے میری کمی بڑی۔ میاں بیوی مل کے بچے کو پال رہے تھے، ایک دن بیوی شوہر کے پاس آئی، کہتی ہے نیک وقت کیا ارادہ ہے حضرت موسیٰ سے نہ ملاقات کریں؟ دعائی دیا نا تو خالی گونا جا رہے ہیں، ایڈی سیانی قوم ہے، کیا ارادہ ہے حضرت موسیٰ سے نہ ملاقات کریں؟ اس نے کہا بندے کی بچی مانی، وہ اللہ کا پیارا ہے، کلیم ہے، لاڈلا ہے۔ اس نے اللہ سے پوچھا قسمت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا نہیں ہے، اگر مہربانی ہو ہی گئی
ضرور کوئی نقصان کروانے اور سیاحیاں تو بڑیاں ہوئی ہیں نا. اس نے کہا نہیں ملنا ضروری ہے, نبی سے نا بچے کی آزادی کے لیے دعا کروائیں گے. ہنستے رہو انشاءاللہ ہے. اس نے کہا ملنا بڑا ضروری ہے, نبی سے بچے کی آزادی کے لیے دعا کرائیں گے. اس نے کہا اچھا لے چلتا ہوں, تو اتنا اصرار کر رہی ہے نا لے چلتا ہوں, زندگی گزر رہی ہے تیرے ساتھ لے چلتا ہوں, لیکن ایک مہربانی کر, تو وعدہ کر کے تو منہ سے نہیں بولے. یہ بھی اوکھی گل ہے. اس نے کہا تو وعدہ کر کے تو منہ سے نہیں بولے. اس بھی کو پہلا چنگا پایا. اس نے کہا تو شور ہے تیری قسم نہیں بولے. بسم اللہ کر, تو شور ہے تیری قسم نہیں بولو. اس نے کہا چل چلتے ہیں. کھیلے والی والا میاں بیوی گھر سے چل پڑے. بچہ عورت نے گود میں لیا. اسی راہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے پاک موسیٰ گزرتے تھے. موسیٰ گزرے, شوہر آگے بڑھا. اللہ کے نبی سلام, میرا بھی سلام. ادھر شوہر میں اور نبی میں باتیں ہو رہی تھی, ادھر بچہ تھا عورت کی گود میں. اس نے بچے کو چٹکی بھری. یہ چٹکی سمجھ نہیں ہے, چونڈی بٹی. بچہ رو پڑا. 5 منٹ تڑیاں دکھ لو کہ سبحان اللہ کو قیمت نہیں بنتی, میں دعا چاہیے. بچہ رو پڑا. اب یہ تو ممکن نہیں کہ معصوم روئے اور نبی توجہ نہ کرے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ معصوم روئے اور معصوم توجہ نہ کرے. پاک موسیٰ آگے بڑھا. بچہ کس کا ہے؟ اور جملہ یہ میں کھوا نا, میرے پسندیدہ ذاکران جناب مختار کھوکھر صاحب سرگود دیا. یہ جملہ ہونا تھا, انہوں نے تسکین روح واسطے میں کھوا ہے پنجابی کے. موسیٰ فرماتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی دل دے. کوئی دن دے اپنے, تمہارا بچہ کیسی ہوگی؟ وہ سارا فقیر والا واقعہ سنایا. پاک موسیٰ نے دعا کی, زندگی والا ہو گیا. بھائی جان دعا دے کے نبی سیدھے کوئی دور پہ آ گئے. خالق صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہوئی, اللہ کی وجہ موسیٰ کیسے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. مہربانی. موسیٰ کا طبیعت میں احساس تھی آج. موسیٰ نے کہا تو بالکل ٹھیک. ہٹ بغیر دعا کرے آج. اللہ کی وجہ موسیٰ سے روکھے روکھے لہجے میں, مجھ سے پہلے مجھ سے باتیں. اس نے کہا روکھے انداز میں بھی نہ بولوں. میں نے سال پہلے پوچھا تھا ان کی قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے. میں نے سال پہلے پوچھا تھا ان کی قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے. میں نے سال پہلے پوچھا تھا ان کی قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں ہے. آج سال بعد میاں کی گود میں بچہ ہے. اللہ کی وجہ موسیٰ بولا نہ بن, فرق پڑا ہے. تو نے پوچھا تھا, فقیر نے مانگا ہے. اے میرا مرجے نوکر حسین کے ہاتھ جاوا کر تک لڑ کے ہاتھ نہیں ہو گئی ہے تو سا زندہ باد ہے, ذکر زندہ باد ہے, میرے مرشد زندہ باد. اللہ کو بولنا نہ بن, فرق پڑا ہے. تو نے پوچھا تھا, اس نے مانگا ہے. پوچھنا اور ہوتا ہے. تو دیہڑی پوچھا قسمت میں ہے کہ نہیں ہے, نہیں تھا. میں نے کہا نہیں ہے. رات کو اس نے مانگا, میں نے دے دیا. راتی اس منگیا تو میں دے چلیا. پاک موسیٰ فرماتے ہیں کیا ہے فقیر؟ اللہ کی وجہ موسیٰ میرا بندہ, وہ میرا گچو, میرا وال میں کوزے تو ہٹا. میرا سیکنڈ آیا نہیں ہے پنجویں دیہاڑے آج. ایک جملے میں قیمت چاہیے. وہ میرا بندہ ہے. موسیٰ نے کہا جتنے یہ شہر میں میری امتی ہیں سارے تیرے ہی بندے ہیں نا. اللہ کی وجہ موسیٰ بولا نہ بن, بندگی بندی کا اپنا مزاج ہے. باقی بندے ہیں, وہ میرا بندہ ہے. باقی صرف بندے ہیں, وہ میرا بندہ ہے. موسیٰ نے کہا نہیں نہیں سارے تیرے بندے ہیں. اللہ کی وجہ کر یہ سارے میرے بندے جی, آپ پہاڑ سے نیچے اتر. 72 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں, کسی انسانی جسم کے گوشت کی بوٹی لے. اس بات میں دعا ہوگی بھئی ہے نا, بس دے رہے وہ شاء اللہ تتی مانا لگے. موسیٰ فرماتا ہے یہ کون سا کام ہے؟ میں ابھی گیا, ابھی آگے. اللہ کی وجہ جا تو سے پہاڑوں تھلے تو لوگ پتہ لگ جاتا. شہر داخل میں پہلا پتہ ملا. اللہ کے نبی سلام, میرا بھی سلام. کوئی دور پہ گئے تھے, گیا تھا.
کوئی خالق کا حکم ہے ہمارے لیے؟ پاک موسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ کہہ رہے ہیں انسانی جسم کے گوشت کی ایک بوٹی چاہیے. اس نے کہا تجھے پتہ نا میں 3 سال سے بیمار ہوں. لوگ مولا کی قسم ہے کی تبصرہ کر چھڑیا میں نہیں دے سکتا. دوسرا بندہ ملا، اللہ کے نبی سلام میرا بھی سلام، کوئی دور پہ گئے تھے گیا تھا، تو خالق کا حکم ہے. اس نے کہا اللہ کہہ رہے بوٹی چاہیے گوشت انسانی جسم کی. اس نے کہا میں بیوی سے لڑ کے آ رہا ہوں، میرا موڈ خراب نہیں کرتا. چیک کرو جب کنہ ذہنی طور پہ حاضر بیٹھے ہو. علامہ مجلسی فرماتے ہیں 72 گھنٹے شہر میں پھر کے خالی ہاتھ موسیٰ کوئی دور پہ واپس آیا. اللہ کی وجہ موسیٰ بوٹی لیا ہے؟ موسیٰ نے کہا نہیں ملی. اللہ کی وجہ موسیٰ بولنا ہی بن گیا تھا نا. میں نے کہا کہ کسی انسان نے جسم کے گوشت کی بوٹی لیا، تو اپنی لیا تھا، تو بھی تو میرا بندہ ہی تھا نا. اے میرا مولجے، اے اٹھے ہاتھ میرا مولجے. اللہ اکبر. تو اپنے لیے آتا، تو بھی تو میرا بندہ ہی تھا. تو بھی تو میرا بندہ ہی تھا. موسیٰ نے کہا اللہ میاں ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں. اللہ کی وجہ موسیٰ کا اس پہاڑ سے نیچے اتر وہ سامنے والے پہاڑ پہ جا. ایک خیمہ لگا جس میں وہ فقیر بیٹھا. جا اس سے کہا اللہ کا بوٹی چاہیے. موسیٰ اترے سامنے والے پہاڑ پہ خیمہ لگا تھا. خیمے کے اندر تھا فقیر. خیمے کے اندر تھا فقیر. باہر تھے جناب موسیٰ. اندر تھا فقیر. باہر تھے جناب موسیٰ. اندر سے فقیر نے کہا اللہ کا نبی باہر کھڑا ہے، اندر آ جا. ایسے پاسے تو سونا ماحول ہے نا، دا سونی ہوتی پئی ہے. یہ سارے اگوں پیچھوں سارے رل کے چواں پاسوں تو بولو تو پھر میرے پڑھنے کا سواد ہے نا. اللہ کے نبی باہر کھڑا ہے، اندر آ جا. پاک موسیٰ اندر گئے، فقیر بیٹھا ہوا تھا. موسیٰ فرماتا ہے فقیر ایک بات تو بتا. کہتا جی پوچھو. موسیٰ فرماتا ہے باہر میں تھا، اندر تو تھا. باہر میں تھا، اندر تو تھا، بیچ میں تھا خیمے کا پردہ. تجھے کیسے پتا کہ باہر میں کھڑا ہوں؟ اس نے کہا بولا نہ، پر جس نے تجھے بھیجا ہے اس نے مجھے بتایا ہے. اللہ اکبر. اور جس دن کا لیا نا خون ہو گیا صدقے جانا. انہوں نے دسیا کیوں آیا. اور چھری خنجر اس نے بوٹی چاہیے. چھری خنجر جو ہو چکیا ایچھے ماریا. 40 بوٹیاں کٹ کے زمین پہ گرا. ہاں مہربانی. پاک موسیٰ کے بگڑے ہاتھ پکڑا. فرماتا ہے پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا جناب نے خود کہہ رہے اللہ کہہ رہا بوٹی چاہیے. اس نے کہا خالق کو ایک چاہیے. تو نے پورا بدن کاٹ ڈالا. سر چکا کہتا موسیٰ میں غریب آدمی ہوں نا، مجھے خالق کے مزاج کا کیا پتا، اسے جسم کے کس حصے کی بوٹی چاہیے. باڈی اپنا دے کیا بات ہے. اس نے کہا میں غریب آنا میرے کی پتا وہ دے مزاج کا کیڑی بوٹی چاہیے. اے گل پوری توجہ نہ سنیا. اگلی گل انہیں سنی نہیں. اگلی گل بڑی سوادی. ایک لفظ ہے ایلیا. عبرانی زبان میں مرشد علی کو بولتے ہیں ایلیا. موسیٰ فرماتا ہے فقیر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. رس جا گیا ہے، بڑا نقصان کرو تو میرے مرشد خاقان کو آکھیا اگو نہ بلائی. اس روٹی تے لعنت ہے جڑی علی پاک نو کنڈ کر کے لبدی ہوئے، اور ٹکر حرام ہے جڑا 14 نو چھڑ کے لبدا ہوئے. موسیٰ کہتا فقیر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کہ جیسا کہ موسیٰ کی سمجھ میں فقیر نہیں آیا، مولوی علی سمجھنے چلا ہے. بول سکتے ہو کیا نہیں سمجھ آیا؟ پاک موسیٰ فرماتا ہے تو قربانی دے رہا ہے اللہ کے نام پہ. یہ جو گوشت دیا ایک دعویٰ تو کتا ہی سال پہنا جتنی یاد ہوئے تو وہ دعویٰ کی ہے کوئی میرے کڑے دی روٹی کھواوے کہ میں ان اولاد دیا. موسیٰ فرماتے ہیں قانون ترتیب یہ تھی کہ تو گوشت پہلے کرتا، تو بوٹیاں اپنی پہلے دیتا قربانی کے طور پہ، تو دعویٰ بعد میں کرتا. تیرے پاس ایسی کون سی طاقت ہے تو دعویٰ پہلے کر رہا ہے؟
قربانی بعد میں دے رہا ہے. کہتا کیا بتاؤں, بزرگوں سے ملا ہے ایک وسیلہ واسطہ مجھ کو, بزرگوں سے ملا ہے ایک وسیلہ واسطہ مجھ کو, اسی کے واسطے سے کبریا پہچان لیتا ہے, اور کسی مشکل نے اب تک راستہ روکا نہیں میرا. کیوں؟ میں کہتا ایلیا سے ہوں, وہ اللہ مان لیتا. دعا کر دے بھائی, چل آؤ پھر یہ یاد کرو. ایڈی سوادی ایک نظم ہی پڑھ دی, ایڈی سوادی نظم پڑھتا وعدہ ہو گیا. محفلوں کو سجاؤ بذکر علی, نوکر کے سر چا بیا جائے ڈاکے مارتا جی علی کے نام تے بندے. ساڈے مذہب صرف علی ہے, ولایت نہ ہوئے باقی کچھ بھی نہیں رہ جاتا. محفلوں کو سجاؤ بذکر علی, یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا. محفلوں کو سجاؤ بذکر علی, یہ وسیلہ ہے مومن کی پہچان کا. موت کیا ہے اولے الامر کا امر ہے, پڑھ کبھی غور سے حکم قرآن کا. جی کے مرنے کا رنگ مار کے جینے کا ڈھنگ, روز مرہ ہے شاہ کے ملنگان کا. روز مرہ ہے قدر تصرف قبضے کو بولتے ہیں, روز مرہ ہے شاہ کے ملنگان کا. تو علی چھوڑا میں بتاؤں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا. علی تک ساری پہنچی کوئی نہیں نا چاچا جی. تو علی چھوڑا میں بتاؤں تجھے, تو لے کے تھے او چٹی داڑیاں بزرگاں تک کو حق چاہیے انہوں اتھو تک. ذکر سمجھو, شاعر سمجھو, اولاد سمجھو, نوکر سمجھو, نبی دا نات خان سمجھو, حسین کریم دا نوکر سمجھو. اے بدی ہاتھی ہون تک ترلا نہیں کیتا, سمجھو تے ہاتھ چاہ کے غریب کو سلام کریے کہ سبحان اللہ کیا جب. موت کیا ہے اولے الامر کا امر ہے, پڑھ کبھی غور سے حکم قرآن کا. جی کے مرنے کا رنگ مار کے جینے کا ڈھنگ, روز مرہ ہے شاہ کے ملنگان کا. تو علی چھوڑا میں بتاؤں تجھے موت پہ کیا تصرف ہے سلمان کا. یاد رکھ پنج تن کی بلا کے بنا, یاد رکھ پنج تن کی بلا کے بنا, دہر میں مقصد بندگی فوت ہے. جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضیٰ, اس بشر کے لیے زندگی موت. اور جیوے یہ مرے فرق ہی کوئی نہیں. پورا کھیوے سنے رل کے بسم اللہ چھٹی داڑھی ہاتھ اٹھے تو ہے بس تیرے ماشاءاللہ. یاد رکھ پنج تن کی بلا کے بنا, آؤ بسم اللہ. یاد رکھ پنج تن کی بلا کے بنا, یاد رکھ پنج تن کی بلا کے بنا, دہر میں مقصد بندگی فوت ہے. جس کی سانسوں کا حاکم نہ ہو مرتضیٰ, اس بشر کے لیے زندگی موت. جناب سلمان محمدی رسول کا نوکر, نبی کا صحابی. آنے صحابہ دی گال شیعہ نہیں کرتے, لے میں صحابی پڑھوں گا. مسلمانوں کے دوسرے دورے گھمانی مدائن کے گورنر بنا ہے. یہ نیڑے نہیں ہوتا, ایک جملہ مصیبت ہے میں پڑھنا. قبلہ جی, زازان, زال الف نون, یہ نوکر ہے جناب سلمان کا. اسے ساتھ لیا, سفر شروع کیا. رستے میں اونٹ بیمار ہو گیا. نوکر سے طے کیا آدھا سفر اب میں سواری کروں گا. پاکانہ نوکر ہے نا, آدھا تو کرے گا. قبلہ جی میں اسے سلمان کا مقدر کہوں, مدائن والوں کا امتحان کہوں, علی کی مرضی کہوں. جب گورنر پہنچا نا مدائن کے قریب, تو باری نوکر کی تھی اونٹ پہ سواری کی. ایڈا سیاڑا مجمع ہے. جناب سلمان کے ہاتھ میں تھی مہار. لوگ ایسے بھی استقبال کریں, گورنر آ رہا ہے. ایک بوڑھا آگے بڑھا, جناب سلمان نے فارسی کو سلام کیا. جواب ملا, کہتا بابا جی ہمارا گورنر آ رہا ہے, تو خبر ہے اس کی. سلمان کہتا کیا اس کا نام سلمان ہے؟ چہرے لیا شاداب چہرے بیٹھے ہیں, ادھر وہ بھی تھلے, کیا اس کا نام سلمان ہے؟ ہم نے کہا, کہتا وہ تمہیں. انہوں نے کہا پر یہود میں کہو نہیں. کہتا میرا نوکر ہے. میں تو منظر بخانا تو ہے نا. اس نے کہا سبحان اللہ, گورنر پیدل, نوکر اونٹ پہ. ایک بندہ سبحان اللہ کو میں تعمیر آزی ہوں. کہتا اصل میں رستے میں اونٹ بیمار ہو گیا تھا, 2 بندوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا. نوکر بھی انسان ہوتا ہے. اے در سے آلے محمد جی ہے, نوکر بھی
انسان ہوتا ہے تو میں طے کیا آدھا سفر میں سواری کروں گا آدھا تو کرے وہ کی گل نیڑے ہوا ساری پچھلی گل بھی چھٹا وہ چوری ہوندی ہے یہ کتیاں ڈکی جو کچھ ہے سارا کچھ پتہ ہے آ گئے سرکار سلیمان مدائن جتنے میں گل کرنا چاہنا آخری وقت آ گیا رسول کے نوکر کا کتاب جدو آنکھوں میں لے کے آواں گا میرے غریب خانے تو پہ یہ کتاب کا نام ہے غلامان اہل بیت مقبول احمد نوگانوی صاحب کی تعلیف شدہ ہے آخری وقت موت کا وقت نوکر کو آتی زازان کہتا جی مالک میرے قریب آ میرے قریب آ زازان اس کے قریب آیا جو اللہ کے قریب تھا زازان اس کے قریب آیا جو اللہ کے قریب تھا کہتا ہے حکم وہ بندہ میرا محسن ہے میں خرید لگے گا جڑا پہلا جملہ سمجھے تو سبحان اللہ جا کے حکم سلمان کہتا ہے زازان میں لگا ہوں مرنے توڑے ہی کام ہے چھوڑیا رہنا ہے نہیں بولنا میں لگا ہوں مرنے اس نے مذہبی اہل بیت پہ واجب ہے جو بندہ مرنے والے کے پاس ہو وصیت پوچھے وہ بھی ڈریا نہیں نوکر سلمان دا ہی نا اس نے کہا مذہب اہل بیت میں واجب ہے جو مرنے والے کے پاس ہو مرنے میں وصیت پوچھے آپ جو مرنے لگے تو وصیت کرے کہتا ہے غسل آب کوثر سے ہوگا غسل آب کوثر سے ہوگا کفن جنت سے آئے گا غسل آب کوثر سے ہوگا کفن جنت سے آئے گا جنازہ کون پڑھائے گا جنازہ اے قرآن تے ہاتھ ہے میرے سلمان دی عزت دی قسم مصرع پڑھ کے چھڑ جا تاہم حاضری مکمل اللہ کرے میں گھر سمجھا جنازہ کون پڑھائے گا سلمان کہتا ہے میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ پڑھائے میرا دعا کرے میرے واسطے بھی نوکر رسول نے بولا ہے نبی اسے کہا میرا دل ہے کہ دارین کا شہنشاہ پوری دنیا کو رتبہ بتائے میرا جس نے ختم رسول کا جنازہ پڑھا بس وہ عالم جنازہ انی گل کی تھی تو روح پرواز کر گئی انتقال ہو گیا ادھر علی پاک مسجد میں نوکروں کے پاس بیٹھے تھے علی فرماتے ہیں دنیا سے وہ ذی شرف چل بسا موت طرف تھا خدا جس کے ایمان کا ایڈا اوکھا کافی ہے نہیں کر کے سن چھڑیا جا مولا دی قسم ہے آج دنیا سے وہ ذی شرف چل بسا وہ طرف تھا خدا جس کے ایمان کا شامل اہل بیت محمد تھا جو بسم اللہ درود پاک تلاوت فرماؤ شامل اہل بیت محمد تھا جو شامل اہل بیت محمد تھا جو سلسلہ ٹوٹیا تو نہیں تار ٹوٹی تو نہیں میں چیک کر لوں جی شامل اہل بیت محمد تھا جو یہ ملا تھا صلہ جس کو عرفان کا فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو اللہ اکبر علی فرمایا فاطمہ کا چچا میرا بھائی تھا جو اور نانا تھا جنت کے سلطان کا نانا تھا جنت کے بسم اللہ ماتمی امام حسین میرے برا ہوندے پہ ہسدے رہا نانا تھا جنت کے کچھ نہیں ذکر میں انہیں نہ ہوتا مولا دی قسم ہے گل ہی ہوتی ہوندی ہے نا توجہ کی ہونے دیکھی بنتا کی نانا تھا جنت کے سلطان کا علی فرماتے کیا ارادہ ہے کمبر مدائن چلے چل جنازہ پڑھے چل کے سلمان کا مطلب اتنی کی دیر لگ دی ہے چھٹا ساری گل وچوں جی نیڑے لانا گل ایک جملہ غربت کا پڑھنے ساری گل چھٹا وچوں علی بادشاہ اور کمبر بادشاہ نوکر ہے تو علی کا ہے میرا سردار ہے سلمان کے در پہ پہنچے اندر کی حالت ہے میت پئی جناب سلمان کی زازان کول بیٹھے ایک گالے تو سمجھ نہیں ہونی کدائیوں نہیں ہونی بولے رہا ہے تمہیں چہرے تو مسکراہٹ لے گیا نہ سمجھا گل سمجھ گئے اندر سلمان کی میت پئی نوکر کول بیٹھے آدھا نہ وصیت پوچھتی ہوں تو نہ پھنستے ہوں کیا تو نہ تو وصیت پوچھتا کہ نہ تو قابو ہوں گا اس نے کہا 7 سال کا جو چادر سے نہ اٹھے دے کول ہے
ٹیڈا بادشاہ نے کفن جنت تو ہونا ہے. وہ دیکھا ساری دنیا مسیحی جو پانی پیتا سے کہنا ہے غسل آب کوثر سے ہوگا. اس جگہ جنازہ کیا گیا معصوم پڑھائے گا. کہتا ہے معصوم مدینے میں ابو طالب کی حویلی کے علاوہ نہیں ملتا, میں مدائن میں کہاں سے لے آؤں. جی بولیا کرو نا, منو تاوی ٹھیک ہے, نہ منو تاوی ٹھیک ہے. کتاب میں سید غلامان اہل بیت حجت الاسلام مقبول احمد نوگانوی کی تالیف شدہ میرے غریب خانے پہ موجود ہے. منو کے دینا کہ بولیا میرا ہاتھ ہٹ جائے. سازان کہتا ہے میں سلمان فارسی کی میت پہ بیٹھ کے شکوہ کر رہا تھا, میرے دائیں کندھے پہ ایک ہاتھ آیا, میں نے مڑ کے دیکھا تو مولا علی. میں نے موڑ کے دیکھا تو مولا علی. میں نے کہا مولا آپ کیسے آ گئے؟ میرے بندے نمبر نہ دیو سر چل گیا. آپ کیسے آ گئے؟ اس مرے ہوئے صحابی کی طرف علی نے اشارہ کیا. اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی. ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی, اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا. ہاں کہہ رہا ہوں صاحب پڑھ چکا, صلاح کر دو آپ ویسے پڑھا پھر بولو. ایک نبی کا وصی ہے یہ سلمان بھی, اس لیے ایک نبی کا وصی آ گیا. کیوں پریشان ہے اتنا حیران ہے, یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا. یہ ولی ہے تبھی تو ولی آ گیا. اس کی عصمت خفی اور عظمت جلی, اس لیے آئی نور جلی آ گیا. علی فرماتے ہیں یہ اللہ ہے اللہ کے دربار میں, یہ اللہ ہے اللہ کے دربار میں, اس لیے اس کی تدفین کو میں علی آ گیا. 4 سال میں درج پڑھیا, لاہوروں میں 14 جماعتیں پڑھیا نے. 4 سالہ کی درس دی نوکری 12 محرم میں پڑھ لینا. 12 سال سے 8 سال ہو گئے میرے نظر پڑھ دیا. 8 سال ایک باری 12 اگست مدینہ سیدہ گجرات فضل عباس جانتے ہیں, میں بسرا پڑھیا. تو میرے حساب سے قیمت بنتی ہے وہ نہ میں نے وہ دیتی ہے. یہ نہ مجمع کاٹے, نہ معرفت کاٹے, نہ روحانیت کاٹے. میں بھی پنتا تسی پنیا. علی آ گیا. آندھے میں سوچا مولا سے کو مولا ساریاں شرطاں پوریاں نہیں ہوئیاں, اس اگے غسل آب کوثر سے ہوگا, کفن جنت سے آئے گا. کہتا ہے میرے سوچنے کی دیر تھی, کمر کے پیچھے سے علی نے دونوں ہاتھ آگے کیے. ایک پہ کفن تھا, ایک پہ آب کوثر تھا. ایک پہ کفن تھا, ایک پہ آب کوثر تھا. بولی خدا کا نام نہیں. ایک پہ کفن تھا, ایک پہ آب کوثر تھا. علی فرماتے ہیں خلد کا ہے کفن, آب کوثر بھی ہے. نور کی مثل یہ زمانے پہ تھا, جس گھڑی کر رہا تھا وصیت تجھے, اس گھڑی بھی میں اس کے سرانے پہ تھا. اللہ اکبر. سونا لو جی میں پچھوں دعا لینی, قبلہ گڑوں میں لینی, دعا لینی آخر تک. کھیویڑی نہ ہوتا اور مصرہ میں چوکھا کھولتا, اور چوکھا نہیں تھوڑا کھولو. بندہ امام حسین کا ماتمی ہو گئے نا, علی علی کردہ ہو گئے, نمازی پرہیزگار ہو گئے, ستا پہ ہو گئے. تو باہر رکھنا بابا جی اٹھیا, وڈیرا ہو گیا, بابا جی اٹھیا, یہ اس جانا یا علی. میں کوڑوں رکھا کہ نہ لیندی ہو, اے قرآن میرے سر پہ اعلان لاتے میرے ہاتھ سے. سلمان فارسی سوئے ہوئے نہیں تھے, سلمان کا انتقال ہو چکا تھا, روح نہیں تھی بدن میں. تھوڑی سی علی نے چہرے سے چادر ہٹائی, جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادی علی, مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی. آئے عجیب شانا نسلہ نہیں خیال ہوئے تھے, سونے کر کے ہے علی. جو ہی چادر ہٹی پڑھ کے نادی علی, مسکرا کے اٹھا اور کہا یا علی. کہتا تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے, تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے, میں نے مار کے تجھے پا لیا یا علی. اب ایک موت بیٹی سوادی ہوتی ہے, من صحیح علی نے, تیرا احسان ہے میرا ایمان ہے, میں نے مار کے تجھے پا لیا یا علی. کہتا ہے گنچہ دل کھلا, تو جو آ کے ملا آ گیا, موت کا بھی مزہ یا علی. ایک نبی تھے, بڑے عزتدار نبی تھے, سلیمان نام تھا نبی کا. نبی جنات سے اپنا مال بنوا رہے تھے. نبی بسم اللہ, نبی جنات سے اپنا مال بنوا رہے تھے. نبی عصا کے سارے میں کھڑے تھے. ملک الموت آیا, اس نے کہا اللہ کون, کہ میں سلمان نبی کی روح لیا. نبی آخیا میں نے بانے دی مہلت دے, میں تھلے بانے دی. اس آخیا میں اللہ دا حکم میں کھڑے دی روح لیا. حضرت عباس نبی کھڑا ہے, روح قبض ہو گئی. نبی عصا کے سارے پہ کھڑا ہے. اتنا روب تھا جناب سلیمان کا, بندے پاس نہیں جاتے تھے. عصا کو دیمک لگا, کوڑ لگا, عصا ختم ہوا,
جناب سلیمان نبی زمین پہ گرے، دنیا کو پتہ چلا نبی اس دنیا میں نہیں ہے. آج دیکھ میرے نبی کے نوکر کس عزت کے مالک ہیں. کہتا ہے گنچہ دل کھلا تو جو آ کے ملا، آ گیا موت کا بھی مزہ. یا علی جس نے مہلت نہ دی تھی سلیمان کو، وہ مجھے احتراماً ملا. یا علی اللہ اکبر، وہ مجھے احتراماً ملا. یا علی علی فرماتے ہیں میری آمد سے پہلے تھا جس حال میں، ویسے ہو جا کے تیرا جنازہ پڑھوں، ویسے ہو جا کے تیرا جنازہ پڑھوں. آج ہے مافیا تجھے تعظیم کی، بس تو سو جا کے تیرا جنازہ پڑھوں. بس دے رہو اللہ کا دیوانہ لاغے جے. اللہ میرے پیرا مشران یہ محنت قبول فرمان. خاقان شاہ صاحب، عمران نتنان، کرنل صاحب، فضل عباس، سارے ویر بزرگ بس تیرا انشاءاللہ. مظفر شاہ صاحب دی بالک پریشانی دور فرمان. زلٹ 6 مصرے سلام ایک جملہ غربت دا تو یا علی مدد میرے اتنے چھڑتا پیا. امنو صاحب اس کو پڑھنا میرا نہ آ جائے دل روڑ دیں. یہ شرافت کی منزل کا معیار ہے، یہ عقیدے کی تسخیر کی بات ہے، یہ تو خدمت گزاری کا انعام ہے. اور میں زلٹ دینا پیا، یہ تو خدمت گزاری کا انعام ہے. چشم عصمت میں توقیر کی بات ہے. ہم ملنگر سے کرتے ہو کیسا گلا، یہ تو ظرف اور تقدیر کی بات ہے. رشتہ داری قرابت کا چکر نہیں، رشتہ داری قرابت کا ڈر لگے تو دوڑ جا ویدے پہ حق پڑھ چھڑنا ہے. رشتہ داری قرابت لفظ رہ گیا، 5 مصرے سے رہ گیا مطلب رہ جانا، نہ پڑھ سکنا نہ پہنچ سکنا. رشتہ داری قرابت کا چکر نہیں بلکہ ایمان و تکفیر کی بات ہے. کوئی صحرا میں کوثر سے سیراب ہے، کوئی صحرا میں کوثر سے سیراب ہے، اور کوئی سفینے میں بھی رہ گیا. یہ جنازہ مدائن میں جا کے پڑا اور کسی کا مدینے میں بھی رہ گیا. یہ جنازہ مدائن میں جا کے پڑا اور کسی کا مدینے میں بھی رہ گیا. صرف جنازہ رہ گیا. صدقے جانا، کیا بات ہے. صدقے جانا. دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا. حسین میں پڑھ چھڑے قابل احترام ہستی میرے بعد میں ایک کو جملہ آخر میری حاضری ہو جانی. میں کہ دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا. میں نہیں منتا 5 محرم ہوئے قبلہ صدا حسین صاحب صاحب اولاد ہو، میں جملہ آکھا تے بے بس بندہ مو چوہائے نہ آکھے. میں کہ دعا کرو کسی کا ہو صحیح پڑھنے والا. کھیوے والی والوں کربلا کے جنگل سے لے کے شام کے زندان تک تیرا چوتھا امام روایت کہتا ہے 70 مرتبہ میری 4 سال کی بہن نے مجھ سے پوچھا سجاد کسی بندے نے میرے باپ کو کفن دیا ہوگا؟ ہونے کی حاضری ہے. یہ تیگاں جانیاں چھڑ کے پیوں صاحب اولاد کے چھو جواب دیو میں ان کو تی جاندی ہے چھڑ کے. چل میں اور پڑھوں سے یہ تو ایک جملہ پڑھتا کیوں تی دی ملاقات ہوئی نا زندان سے. یہ پوچھی تیاں زندان سے پیوں نے ملتی ہیں کیوں تی دی ملاقات ہوئی نا زندان سے. تو حسین پوچھا سکینہ کیویں نہیں پیا؟ جاندی بابے تیرے قاتلہ میں نے بڑا ماریا ہے. بابا دھی ہوئے تھے ہائے کری گھر ناصری کرتا پیا. بابا تیرے قاتلہ میں نے بڑا ماریا ہے. بابا ماریا تے سارے ہیں نا پر ایک دکھ میں نہیں بھولنا. بابا 11 محرم میں تیری لاش تے آئی ہیں نا. بابا ایک بندے میں تماچا ماریا ہے. بابا ظلم میں میرا منہ نکا ہی دا ہاتھ بڑا ہے. زخمی سید آدیاں گریا قبول فرمائے.